الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، اور تمہیں یہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں کہیں اچک کر نہ لے جائیں. پھر اللہ نے تمہیں جائے پناہ مہیا کی اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کیا اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کی تاکہ تم شکر گزار بنو. اے ایمان والو، دیدہ دانستہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور نہ ہی تم آپس میں خیانتوں کا ارتکاب کرو. بے شک تم اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہو. آیت نمبر 26 اور 27 سورہ الانفال. سامعین گرامی، اگست کا مہینہ اور اس مہینے کا ایک خاص دن، ایک خاص ہمیں یاد دلاتا ہے. 14 اگست سن 1947 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبصورت عظیم ملک آپ کو عطا کیا، اور اس ملک کی خوبی یہ ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے نقشے کے اوپر جتنے بھی ممالک بنے ہیں ان میں نظریے کی بنیاد پر کوئی ملک نہیں بنا، عقیدے کی بنیاد پر کوئی ملک نہیں بنا. 1400 سال پہلے مدینہ طیبہ کی ریاست
اس کی بنیاد دین اسلام تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 1400 سال کے بعد ریاست پاکستان کی صورت میں اللہ نے اہل ایمان کو وہ تحفہ دیا کہ جو اسلام کی بنیاد پر تھا۔ پھر یہ وہ ریاست ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی ہجرت اسی ریاست کی بنیاد پر ہوئی۔ جتنی ہجرتیں ہوئیں ان کی افرادی قوت کو اگر آپ دیکھیں، ایک ایک بات تاریخ کا حصہ ہے۔ سب سے بڑی ہجرت دنیا کے اندر اسلام کی خاطر اگر ہوئی ہے تو وہ پاکستان کے لیے ہوئی۔ لاکھوں مسلمان ہندوستان کو چھوڑ کر، بھارت کو چھوڑ کر، انڈیا کو چھوڑ کر پاکستان کی طرف آئے، چاہے وہ مشرقی ہو چاہے وہ مغربی ہو، اور اپنا وطن اس لیے اس کو بنایا تاکہ یہاں پر جو نعرہ لگایا گیا ہے لا الہ الا اللہ، اس کی ٹھنڈی چھاؤں میں اور اس کی خوبصورت امن و امان میں ہم یہاں پر وقت گزار سکیں۔ یہ نعرہ ویسے فقط نعرہ ہی نہیں تھا، ایک وطن کی جنگ نہیں تھی۔ 1857 سے لے کر 1948 تک لاکھوں مسلمانوں نے قربانی دی ہے آزادی کے لیے، جس کی باغ دوڑ ہمیشہ علماء کے ہاتھوں میں رہی، جس کے لیے دن رات علماء محنت کرتے رہے، ذہن سازی کرتے رہے، اس کی اہمیت اجاگر کرتے رہے۔ دو قومی نظریہ جو پیش ہوا اس کی بھی بہت بڑی اہمیت تھی، لیکن اصل بات یہ تھی کہ ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے کس سے؟ انگریز سے۔ ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے کس سے؟ ہندوؤں سے۔ ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے کس سے؟ سکھوں سے۔ اور ایک ایسا ملک حاصل کرنا ہے کہ جس ملک کے ہم نے لا الہ الا اللہ عملی طور پر لے کر آنا ہے۔ اس ملک کی ابتدا ہی خیر پر ہے، بنانے والوں نے لا الہ الا اللہ کے لیے بنایا، ہجرت کرنے والوں نے لا الہ الا اللہ کے لیے ہجرت کی، جہاد کرنے والوں نے لا الہ الا اللہ کے لیے جہاد کیا، ابتدا سے لے کر انتہا تک قربانیاں دینے والوں نے لا الہ الا اللہ کی قربانیاں دی۔ اور شاید دنیا کے اندر آج کنفیوژن پیدا کی جاتی ہو کہ یہ کیوں بنا تھا یہ ملک۔ آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ جو یہ سوال اٹھاتے ہیں ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس ملک کی تاریخ کہاں سے جا کے ملتی ہے۔ یہ چلتے چلاتے ہوئے ملک نہیں ملا، یہ بیٹھے بٹھائے ہوئے آپ کو نہیں ملا، یہ کسی سودا بازی کی صورت میں نہیں ملا۔ یہ ایک عزم، ارادہ، قوت، طاقت، زور، جذبہ، ولولہ، جہاد فی سبیل اللہ، ان تمام چیزوں کو جمع کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان عطا کیا۔ اس پاکستان کو آپ دیکھ لیں، دو حصوں میں اس کو تقسیم کریں۔ ایک حصہ اس کا وہ ہے جس کو ہم ترقی، دنیاوی ترقی کہہ سکتے ہیں، اور ایک حصہ اس کا وہ ہے جس کو ہم دینی ترقی کہہ سکتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے ملک پاکستان اسلامی ملکوں میں سب سے بڑا طاقتور ملک ہے، ہر لحاظ سے کوئی اللہ نے اس ملک کے اندر کمی نہیں رکھی۔ یہاں کا دفاع دنیا کا سب سے مضبوط ترین دفاع ہے، یہاں کی فوج دنیا کی سب سے بہترین اسلامی فوجوں میں سب سے بڑی اور سب سے بہترین فوج ہے، جس کو لڑنے کے اعتبار سے، آپ جن کی ٹریننگ کے اعتبار سے سب سے بہترین کہہ سکتے ہیں۔ اس کی جو ایجنسیز ہیں دنیا کی بہترین ایجنسیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، جس نے پوری دنیا کو ناکو چنے چبوائے، اور پوری دنیا کو اب بھی وہ ناکو چنے چبوا رہی ہے۔ دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسیوں میں پاکستان کی ایجنسی شامل ہے، دنیا کے بہترین میزائلوں میں پاکستان کے میزائل شامل ہیں۔
اس سے بڑھ کر بہترین میزائل دنیا میں کسی ملک کے پاس نہیں. ڈیفنس سسٹم جتنا مضبوط پاکستان کا ہے دنیا کے کسی اسلامی ملک کا نہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر جو ایٹمی پاور اللہ نے آپ کو دی ہے دنیا کے کسی اسلامی ملک کے پاس ایٹمی پاور نہیں. اس لحاظ سے ہم دنیا کے سب سے خوش نصیب ترین اسلامی ممالک میں شامل ہیں کہ جن کا دفاع مضبوط ہے، جن کا دفاع بہت مضبوط ہے، جن کے دفاع میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کوتاہی نہیں. اتنا مضبوط دفاع ہے کہ حال ہی میں جو معاملہ ہمارے سامنے پیش آیا، آپ کا پہلے دن سے دشمن جو انڈیا ہے اس کو جو ناکو چنے چبوائے گئے، میں حیران ہوں. وہ پریس کانفرنس میں دیکھ کر حیران رہا. عام طور پر میں نہیں دیکھتا، نا مجھے اس سے زیادہ وہ شغف ہے یا مجھے دلچسپی نہیں، لیکن وہ جو پریس کانفرنس تھی بڑی عجیب و غریب تھی. انہوں نے جو بات کہی کہ ہمیں یہ آرڈر نہیں تھا یا ہم نے نہیں مارنا تھا کہ برہموس کا جو وہاں پر بڑا ڈپو ہے اس کو ہم نے تباہ کرنا ہے، یہ ہمارے ارادے میں نہیں تھا. لیکن ہوا کیا، کہتے ہیں ہم نے بم مارا سائڈ پر جا کر بالکل اس کے اوپر لگا اور پورے کا پورا ڈپو تباہ ہو گیا. اور ساتھ ہی اس کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. ہم تو نہیں مارنا چاہ رہے تھے، اللہ نے مار دیا. اب بات وہ لے کر کہاں گئے ہیں کہ ہم نے تو نہیں مار رہے تھے. یہ دفاع کے پیچھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا پر آپ کی عزت رکھی ہے اور پوری دنیا پر آپ کو دفاعی طور پر مضبوط بنایا ہے، یہ اللہ کا خاص فضل اور اس کا خاص کرم ہے اور ان لوگوں کی محنت ہے جنہوں نے ان چیزوں کو ایجاد کیا. اس میں آپ بھی شامل ہیں، اس میں ہماری وا فیکٹری بھی شامل ہے، اس میں ہمارے ارد گرد جو ادارے ہیں وہ بھی شامل ہیں. یاد رکھیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جن ملکوں کا دفاع کمزور ہے ان ملکوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. آپ دیکھتے نہیں کیا ہوا عراق کے ساتھ. عراق کے اندر کیا کمی تھی؟ کمی یہی تھی ان کا دفاع کمزور تھا اور ان کو کیا کیا، حشر نشر کر کے رکھ دیا. لیبیا کے اندر کیا کمی تھی؟ ہم لوگ بھئی بات کہتے ہیں نا کہ دفاع سے کیا ہوتا ہے. اللہ کے بندو، آپ جب مخالفت کرتے ہیں نا تو آپ یہ سوچ کر مخالفت کریں کہ آپ کس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم اچھائی کو بھی برائی کہتے ہیں. برائی کو تو ہم نے کہنا ہی برائی ہے، لیکن اچھائی کو بھی ہم برائی کہتے ہیں. ایک ملک پاکستان کے اندر ایک شخصیت تھی جو یہ کہا کرتے تھے اگر یہ بندہ جنت میں جائے گا تو میں جنت میں نہیں جاؤں. تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا جو نظریے کے خلاف ہے وہ اچھی بات بھی کرے گا ہم اس کو نہیں مانیں. سیاسی طور پر ہم اتنے تقسیم اور اتنے خود غرض ہیں کہ ہم نے کبھی اچھائیوں کو بھی تسلیم نہیں کیا. اب یہ ملک پاکستان کا دفاع اگر یہ نہ ہوتا تو لیبیا کا کیا حشر آج آپ دیکھ رہے ہیں، شام کا کیا حشر ہوا ہے آپ نے دیکھ لیا. آج بھی شام کے اندر جب چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے اسرائیل حملہ کر دیتا ہے. کون روک سکتا ہے اس کو؟ کیوں؟ دفاع کمزور ہے. ان کو پتا ہے یہ ہمارے ساتھ لڑ نہیں سکتے، ظاہری طور پر یہ کمزور ہیں. یہ اللہ کے بندو، آپ لوگوں کو جس نے کمزور سمجھ کر حملہ کیا اس نے اگلے دن ہی یہ بات اس نے نہیں پوری دنیا نے محسوس کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو دفاعی طور پر اتنا مضبوط بنا دیا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اپنے گھمنڈ میں آ کر اس پر حملہ نہیں کر سکتی. یہ اللہ کا خاص احسان ہے. اللہ کا شکر ادا کیا کریں. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایک مضبوط ملک عطا کیا. وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اللہ کا حکم ہے، اسلام کا بہترین شعبہ ہے کہ آپ اپنی دفاع کو مضبوط کریں. آپ مضبوط ہوں گے، آپ کی طرف آنے والے سوچ سمجھ کر آئیں گے، حملہ کرنے والے سوچ سمجھ کر کریں گے. اگر کوئی آ گیا ہے تو پھر بچ کر نہیں جائے گا. اس لیے ایک پہلو پر تو ہم نے بہت ترقی کی اور دفاع ہمارا اتنا مضبوط ہے کہ اللہ کے فضل سے اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. لیکن ایک پہلو ہمارا بہت کمزور ہے. اس کو استحکام پاکستان کے ساتھ آپ جوڑ دیں
کہ اصل چیز وہ آپ کی دین ہے، وہ آپ کا اسلام ہے، وہ آپ کی توحید ہے، وہ آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے رسول کا دین ہے۔ جب وہ دین اسلام آئے گا، اس ملک کے اندر دین اسلام کی تنفیذ ہوگی، قرآن و سنت کی تنفیذ ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کا دین آئے گا، حدود اللہ کا نفاذ ہوگا، تو دنیا کی کوئی طاقت اس ملک کی طرف پھر دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، جھانک بھی نہیں سکتی۔ یہ دینی لحاظ سے ہم کمزور ہیں، دنیاوی لحاظ سے ہم نے ترقی کی تسلسل کے ساتھ، لیکن دینی لحاظ سے ہم تسلسل کے ساتھ نیچے جا رہے ہیں۔ مقصد ہمارا دین ہے، لا الہ الا اللہ، مقصد ہمارا اسلام ہے، لا الہ الا اللہ۔ قومیں کس سے بنتی ہیں؟ قومیں دین سے جڑتی ہیں، دین سے بنتی ہیں، دین سے آگے بڑھتی ہیں۔ اگر دین نہیں ہے تو کیا چیز ہے جو آپ کو بنائے گی؟ کیا چیز ہے جو ہمیں آگے بڑھائے گی؟ ہمیں جوڑنے والا دین ہے، ہماری طاقت کو مضبوط کرنے والا دین ہے، ہمارے ملک کی بنیاد میں دین ہے، ہمارے آئین پاکستان میں دین ہے، ہمارے قرارداد مقاصد میں دین ہے۔ ایک ایک بات کے اندر دین کو رکھا گیا ہے، لیکن عملی طور پر دین کمزور ہونے کی وجہ سے وہ نتائج جو آنے تھے، وہ ثمرات جو آنے تھے، وہ جو خیر آنی تھی، اس سے ہم سب محروم ہیں۔ اللہ کے بندو، استحکام پاکستان کے لیے عملی صورت کو اپنانے کی ضرورت ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم کو فرمایا تھا۔ حضرت عدی آئے تھے نا، یہ یمن کے بادشاہ، خاندان، قبیلہ، قوم، پوری نسل جو ہے بادشاہوں کی گزری، حاتم تائی کے خاندان سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو صحابہ کرام کو دیکھا، لاغر صحابہ بیٹھے ہوئے، کپڑے تن پر کمزور، چیتڑے باندھے ہوئے، بال پر اگندہ بکھرے ہوئے، کوئی قافلہ آ رہا ہے جہاد سے، کوئی جا رہا ہے جہاد سے، تلواریں بھی کمزور ہیں، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی ہے۔ یہ حالت دیکھ کر عدی بن حاتم گھبرا گئے، انہوں نے کہا میں تو بہت کچھ سوچ کر آیا تھا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ دعویٰ کیا ہے؟ سبحان اللہ، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ فرمایا وہ ذات کہ جس نے آپ کو ہدایت دے کر بھیجا ہے، وہ ہدایت جسے اللہ نے قرآن کی صورت میں بھیجا ہے، پوری دنیا پر یہ ہدایت غالب آ کر رہے۔ لیکن جب عملی طور پر دیکھا، کمزور لوگ، جسم بھی کمزور، بیٹھنے کی جگہ مسجد کے اندر چھت ٹپک رہی ہے۔ اب وہ بادشاہ تھا، وہ شان و شوکت دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ ظاہری شان و شوکت زیادہ رکھتے ہیں نا، اندر کچھ ہو نہ ہو ظاہری شان و شوکت خوب ہوتی، لیکن یہاں قربان جائیں کروڑوں بادشاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی خاک پر قربان جائیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی کہ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں اور عدی بن حاتم پوچھ رہے ہیں کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارا بادشاہ ہے وہ کدھر ہے، اس کا محل کدھر؟ انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ کا تو محل ہے ہی کہیں نہیں ہے، اور بادشاہ سلامت وہ بیٹھے ہوئے، کدھر ہے؟ کہ ان لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے۔ قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اپنے صحابہ کے درمیان میں بیٹھے۔ عدی بن حاتم آئے اور سامنے بیٹھ گئے، گھبرائے ہوئے ہیں۔ کہا عدی کیا ہوا؟ کہا جی دیکھ رہا ہوں، سوچ کر کچھ اور آیا تھا، منظر کچھ اور نکلا ہے۔ کیا سوچ کر آئے تھے؟ کہا سوچ کر یہ آیا تھا جس طرح کیسر و کسرا کی باغ و بہار ہے، روب اور دبدبا ہے، فوجیں ہیں، ہٹو بچوں کی صدائیں ہیں، بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے 100 پروٹوکول ہے۔ سوچ رہا تھا کہ یہی کچھ ہوگا، اور جو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوں گے شاہانہ لباس پہنے ہوئے ہوں گے، ہیرے اور جوہرات ان کے جڑے ہوئے ہوں گے کپڑوں کے اوپر، خوبصورت لباس زیبتن کیے ہوں گے، اور جو خود ان کا پیغمبر ہے اس کے سر پر وہ تاج ہوگا جو دنیا کے کسی تاج کو خاطر میں نہ لائے۔ لیکن یہاں آ کر تو جو میں منظر دیکھ رہا ہوں مجھے تو پریشانی چھڑ گئی ہے کہ تو یہاں تو کھانے میں نہیں کچھ نہیں ہے، یہاں تو پہننے کو بھی کچھ نہیں ہے، یہاں تو لڑنے کو بھی کچھ نہیں ہے، اس کیفیت میں کیسے اسلام قبول کروں؟ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھو ایک کافر کو یقین تھا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا عدی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب میرا دین غالب آئے گا، جب اسلام غالب آئے گا تو اتنی باغ و بہار ہوگی، اتنی دولت کی فراوانی ہوگی، اتنی آسودگی ہوگی، اتنا لوگوں کو اللہ مالا مال کرے گا کہ زکوٰۃ دینے والے تو ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا، دینے والے تو ہوں گے، مانگنے والا کوئی نہیں ہوگا، تقسیم کرنے والے ہوں گے، کھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب میرا دین آئے گا اتنی آسودگی ہوگی، کیوں؟ اس کو یہی خدشہ تھا نا کہ بھوکے مر جائیں گے، اسلام لائیں گے بھوکے مر جائیں گے، یہ تو سارے بھوکے مر رہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جس کے تن پر کپڑے نہیں ہیں، جس کو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں، جب اس کو کہا گیا جاؤ اللہ کے نام کے لیے لے کر آؤ، تو اپنے گھر کا سارے کا سارا مال لا کر رسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اسے یہ نہیں سوچا کہ میرے تن پر کپڑے نہیں ہیں تو سارا مال کیوں دے رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط سالی آ گئی، اتنی شدید قحط سالی کہ کہا یہ جاتا ہے تاریخ میں اس سے بڑھ کر خطرناک قحط سالی کبھی دنیا والوں نے نہیں دیکھی۔ لوگ چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں پیشاب کی جگہ پر مینگ نہیں آیا کرتی تھی، پیشاب نہیں آتا، کچھ کھائیں گے تو پیشاب آئے گا نا، یہ ہماری کیفیت بن گئی تھی۔ اس دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قافلہ آتا ہے، 1000 اونٹ بھرے ہوئے، لدے ہوئے 1000 اونٹ مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوئے۔ یہ سامان تجارت تھا جو شام سے آیا، اس زمانے میں جتنا بھی مال آتا تھا شام سے آتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان آیا، مدینہ کے تاجر اکٹھے ہو گئے، بولیاں لگنی شروع ہو گئی، 1% منافع، 2% منافع، 3%، 5%۔ تاجر جانتے ہیں کہ منافع کی ریشو کہاں تک جا سکتی ہے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں نہیں، اس سے بڑھ کر مجھے منافع چاہیے۔ انہوں نے کہا جی پھر 10% سے زیادہ تو منافع ہوتا ہی نہیں ہے، 10% سے زیادہ اگر ہم دیں گے تو مارکیٹ میں گرانی آئے گی، لوگوں کی قوت خرید ختم ہو جائے گی، ہم نے بھی تو اس سے کمانا ہے، آپ اتنا زیادہ کیوں لے رہے ہیں؟ 10% تو بہت ظلم کی بات ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں، میں اس سے زیادہ منافع لوں گا۔ کہا جی اس سے زیادہ منافع تو ہمارے بس کی بات نہیں، اب ہم منافع اتنا نہیں دے سکتے کہ مارکیٹ کے اندر چیز ہی نہ بکے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں پھر اس کو یہ مال دوں گا جو مجھے 700 گنا زیادہ منافع دے گا۔ انہوں نے کہا جی 700 گنا تو دنیا کے اندر پیدا ہی کوئی نہیں ہوا جو 700 گنا دے سکے۔ انہوں نے کہا تم کہتے ہو پیدا نہیں ہوا، میرے رب نے کہہ دیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ تو غنی ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دیتا ہے؟ میں اللہ کو قرض دے رہا ہوں، اس اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تم 1-2 میں 700 گنا بڑھا کر دوں گا۔ اس وقت جب فقر و فاقے سے لوگ مر رہے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اونٹ مدینہ طیبہ کے اندر تقسیم کر دیا، لوگوں میں مال تقسیم کر دیا، مفت تقسیم کر دیا سارے کا سارا۔ ان لوگوں کا یہ جذبہ تھا۔ اور جہاں اپنے گھر کا معاملہ ہے، اپنے گھر کی کیفیت ہے، تو گھر کے اندر اپنی بیوی سے اس بات پر جھگڑا ہو رہا ہے کہ جناب آپ نے تیل چراغ کے اندر زیادہ ڈال دیا جس سے بتی زیادہ جل گئی۔ گھر کی یہ کیفیت ہے، اور جب اللہ کے نام پہ دینے کو آتے ہیں تو سب کچھ لٹا دیتے ہیں، پرواہ تک نہیں ہوتی۔ تو حضرت عدی کو یہ بات کہی گئی، عدی پریشان نہ ہونا، میرا دین جب آئے گا، جب اسلام آئے گا، جب اسلام کا نفاذ ہوگا، پھر اللہ کی رحمتیں برسیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک اللہ کی حد کو اگر دنیا کے اوپر نافذ کر دیے جائے، ایک اللہ کی حد کو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا 40 دن تک بارش برستی رہے، زمین کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا
اللہ کی ایک حد کو قائم کرنے پہ اتنا فائدہ ہوتا ہے. اور میں نے تاریخ ہے یہ بات پڑھی ہے، سعودی عرب کی تاریخ میں یہ بات پڑھی. یہ تاریخ آپ بھی پڑھیں، بڑی دلچسپ تاریخ. ابھی کے حکمرانوں کو نہ دیکھیں، جہاں سے ابتدا ہوتی ہے ان کو دیکھیں. ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے. مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے، بد دعا نہیں کرتا. مسلمان کے لیے خیرخواہی کا جذبہ رکھتا ہے. یہ نہیں کہتا اللہ اس کو برباد کر دے، وہ برباد ہوا تو ہم بھی برباد ہوں گے، وہ تباہ ہوا تو ہمارا کیا فائدہ ہوگا، اس کو نقصان ہوا تو ہمیں کیا ہوگا. شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی جو سعودی عرب کے مؤسس تھے، جب بھی ملک کے اندر قحط سالی آتی، پریشانی آتی، وہ علماء سے پوچھتے تھے بتاؤ کیا کرنا ہے. علماء کہتے تھے کوئی حد نافذ کر دے، کوئی حد رہ گئی. حد نافذ کی جاتی تھی، کہتے ادھر سے حد نافذ ہوتی تھی ادھر سے مسئلہ حل ہو جاتا تھا، ادھر سے حدود قائم ہوتی ادھر سے مسئلے حل ہو جاتے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی حدوں کو آج تک نافذ نہیں کیا، جس کے نہ ہونے کی وجہ سے دفاع مضبوط، سرحدیں مضبوط، ملک مضبوط، دشمن سامنا نہیں کر سکتا. لیکن اندر سے ہم کمزور ہیں. کیوں؟ کہ ہمارا عقیدہ کمزور ہے، ہمارا منہج کمزور ہے، اللہ سے تعلق کمزور ہے، رسول اللہ سے تعلق کمزور ہے، حدود کا نفاذ نہیں ہے، معیشت اس وجہ سے کمزور ہے کہ ہم سود کی معیشت لیے پھر رہے ہیں. تو یاد رکھیں جب تک یہ کمزوریاں رہیں گی آپ اندر سے کمزور کی رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے شامل حال نہیں ہوگی. عقیدہ اگر ہمارا کمزور ہے، دیکھیں عقیدہ اگر یہ ہے کہ جی بابوں نے جنگ لڑنی ہے، تو یہ پھر اس عقیدے کا کیا بنے. عقیدہ اگر یہ ہے کہ بابے نے واپس بم پھینک دینے ہیں، تو پھر یہ قوم کیا کرے گی؟ پھر یہ عقیدہ یہ کہاں جائے گا؟ یہ کتنا ڈبوئے گا آپ کو. عقیدہ اگر یہ ہے کہ جناب دنیا کا نظام چلانے والے شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، تو یہ بتلائیے گا پھر ہمارا بنے گا کیا؟ عقیدے کی کمزوری ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. ایمان کی کمزوری اللہ سے آپ کا تعلق ختم کر دیتی ہے. آپ کا عقیدہ مضبوط ہو، آپ کا عمل مضبوط ہو، آپ کا سنت سے رشتہ مضبوط ہو، آپ کا قرآن و حدیث سے رشتہ مضبوط ہو، اور یہ اتنا لازوال رشتہ ہو کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے آپ اس سے کٹنے نہ پائیں، پھر آپ دیکھیں اللہ کی مدد کیسے شامل حال ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے. حضرت عدی کو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. فرمایا عدی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک وقت آنے والا ہے. کہا اللہ کے رسول وہ کیا ہوگا؟ کہا جب میرا دین نافذ ہوگا نا تو ایک عورت چلے گی حجاز سے، وہ اوالی حجاز سے، شام کے قریب کا علاقہ، وہاں سے چلے گی، اور کہاں آئے گی؟ مکہ مکرمہ آئے گی. سونا اچھالتی ہوئی آئے گی، اور اکیلی آئے گی، تنے تنہا آئے گی، اس کے ساتھ کوئی اور بندہ نہیں ہوگا. اس کے دل میں اگر کوئی ڈر ہوگا تو صرف اللہ کا ڈر ہوگا، اسے کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہوگا. وہاں سے چلے گی اور مکہ مکرمہ پہنچے گی، یہاں حج کرے گی، طواف کرے گی، عمرہ کرے گی، واپس اپنے گھر کو لوٹ جائے گی، کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے. وہ دور آیا حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں. دیکھنے والوں نے دیکھا خاتون کھڑی ہے، سونے سے لدی ہوئی ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا تھا منہن وہی نشانیاں. کہا کہاں سے آئی ہے؟ شام سے آئی. شام سے. ساتھ تمہارے کون ہے؟ کہا میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. کہا راستے میں کسی نے تجھے کچھ نہیں کہا؟ کہا کچھ کہنا تو بہت دور کی بات ہے، کسی نے نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. یہ چیزیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جب ہر جگہ پر یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف جب دلوں کے اندر ہوتا ہے، حدود اللہ کا ڈر ہوتا ہے، حکمران کا خوف ہوتا ہے، تو پھر کوئی کسی کو غلط نگاہ سے دیکھ بھی نہیں سکتا. غلط نگاہ ڈالنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ اس سے آگے جانا تو بہت دور کی بات ہے. یہ اللہ کے بندو، استحکام پاکستان کے لیے سب سے اہم ترین چیز آپ کا دفاع مضبوط ہے، آپ کا دین مضبوط ہونا چاہیے. حدود اللہ کا نفاذ ہوگا، معیشت مضبوط ہوگی. حدود اللہ کا نفاذ ہوگا تو آپ کی معاشرت مضبوط ہوگی. حدود اللہ کا نفاذ ہوگا،
یہ آپ کے ارد گرد جو اختلافات ڈال کر بیٹھے ہیں ان سب کا کلکما ہوگا، اللہ بھی راضی ہوگا اور قرآن پر عمل بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے وعدے بھی پورے ہوں گے اور ہم بھی اپنے وعدے پورے کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔